قیامت کے دن انسان سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا کلام کیا کرے گا؟ وہ کلام جب قیامت کے دن انسان اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلا کلام کیا کرے گا اور بندہ کیا جواب دے گا؟ یہ حدیث پاک اس کو امام احمد نے المسند میں روایت کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ان شئتم انبأتکم ما اول ما یقول اللہ للمؤمنین وما اول ما یقولون له یوم القیامہ۔ فرمایا لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا کلام کیا کرے گا لوگوں سے اور لوگ کیا جواب دیں گے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، جب صحابہ کرام نے عرض کی قلنا نعم یا رسول اللہ، ہاں بتاؤ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا قال ان اللہ یقول للمؤمنین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں سے فرمائے گا، اے ایمان والو حل احببتم لقائی، کیا تم یہ بات پسند کرتے تھے، کیا تم چاہتے تھے میری ملاقات کرنی، مجھے ملنا چاہتے تھے؟ کیا تمہارا یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ عقیدہ دنیا کی زندگی میں یہ تھا؟ اگر انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے تو سارے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں، اس کے عمل میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر آ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب ان لوگوں کو فرما دو قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی ملاقات، اللہ سے ملنا، اللہ کے سامنے پیش ہونا جن کے ذہن میں نہیں ہے۔ ساری زندگی انہوں نے گزار دی لیکن کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ سے ملاقات ہوگی تو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دیدار میں تڑپتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے کی چاہت ہے جن کے دلوں میں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے، ان سے ملاقات کرنے کی محبت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ سے ملنا پسند کرتے ہیں، اللہ ان سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کرنی پسند ہی نہیں کرتے، ان کے دلوں میں، ذہنوں میں یہ بات ہی نہیں ہے، وہ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے جن کو ان کے عملوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ سورۃ کہف میں ہے، سورۃ کہف کے آخر میں یہ ساری آیتیں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، یہ حدیث پاک جو آپ کے سامنے ہے، اس حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا حل احببتم لقائی، کیا تمہارے اندر یہ سوچ، یہ محبت، یہ شوق ہے، یہ شوق تھا دنیا میں کہ تم مجھے ملو گے، آ کر ملاقات ہوگی اللہ سے؟ فیقولون نعم یا ربنا، وہ بندے عرض کریں گے یا اللہ ہم ضرور یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ پیار رکھتے تھے، یہ چاہت رکھتے تھے اللہ سے ملاقات کرنے کی، ہمارے اندر یہ بات تھی۔ فَيَقُولُ لِمَا فَيَقُولُونَ رَجَوْنَا عَفَوْكَ وَمَغْفِرَتَكَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں؟ تو وہ عرض کریں گے یا اللہ تیری مغفرت، تیرا عفو و کرم حاصل کرنے کے لیے ہم یہ سوچتے تھے کہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ملاقات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہم سے ملاقات کرے گا، رحم فرمائے گا، ہماری بخشش فرمائے گا، ہم اللہ کا دیدار کریں گے۔ یا اللہ تیری محبت میں دنیا میں زندگی بسر کی،
اور تیری محبت میں ہم یہ سوچتے رہے، فَيَقُولُ قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِي، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم پر واجب ہے میری مغفرت، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تم کو سب کو میں نے بخش دیا ہے۔ یہ ہے وہ عمل، یہ عقیدہ، وہ نظریہ، حسن ظن اللہ تعالیٰ سے، وہ سوچ جو ہر وقت انسان کے دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کی محبت میں زندگی بسر کرے، اور اللہ کی محبت میں اللہ سے ملاقات کرنے کو ہر وقت سوچتا رہے، تو یہ عمل اسے جنت میں لے جائے گا۔